السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نعمان خالد ٹی وی 33 سے۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے دنیا کے امیر ترین شخص چک فینی کے بارے میں، جس نے اپنی دولت دوستوں ساری دولت اس نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دی۔ دوستوں آج جو دور جا رہا ہے اس پہ یہ کہنا تو آسان لگتا ہے لیکن کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اس انسان نے لوگوں کو کر کے دکھایا، اپنے عمل سے لوگوں کو امپریس کیا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھیے گا اور ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کے بارے میں بھی جان سکیں۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے $8 بلین، دوستو ہمیں تو شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس میں ہندسے کتنے ہیں، تو $8 بلین لوگوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کر دیے۔ دوستو یہ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے $8 بلین، لیکن واقعی اس شخص نے $8 بلین لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر دیے۔ دوستو فوربیز ایک میگزین ہے جو پوری دنیا میں جتنے بھی کروڑ پتی انسان ہیں ان سب کا حساب رکھتا ہے، اور فوربیز کی جو بات ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ تو اس کے مطابق چک فینی نام کا یہ 90 سالہ بزرگ، جس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا چاہتا ہے، اس کا دوستو یہ کہنا ہے کہ میں نے جتنی کما لی میں نے خرچ کر لی، میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے پاس کچھ نہ ہو۔ دوستو یہ ایمان ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک کافر ہے، اور کافر ہے تو کافر کہنا چاہیے لیکن یہ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے جو ہمارا نہیں ہے۔ دوستو اس شخص نے ایک جو مقصد تھا اس کو پورا کیا۔ یہ ایک بہت ہی متوسط طبقے میں پیدا ہوا تھا، مطلب کہ مڈل کلاس، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مڈل کلاس سے بھی نیچے جو کلاس ہے اس میں یہ شخص پیدا ہوا تھا، اور اس نے سب سے پہلے کام جو شروع کیا، ہانگ کانگ میں 1960 کی دہائی میں ڈیوٹی فری شاپس کھلنی شروع ہوئی تھی سیاحوں کے لیے، تو اس نے بھی اپنی ایک ڈیوٹی فری شاپرز کے نام سے کمپنی جو ہے وہ بنائی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی شاپ ہانگ کانگ میں کھولی۔ دوستو یہ دیکھ کر کہ ہانگ کانگ میں جو مطلب سیاح آتے تھے، جو دوسری ڈیوٹی فری شاپس تھی ان پہ ان سیاحوں کو تقریباً لوٹ لیا جاتا تھا، بہت زیادہ رقم لی جاتی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، اس نے لوگوں کو وہی چیزیں کم قیمت پر دینی شروع کر دی۔ دوستو اب یہ ایک کاروباری یا کوئی بزنس مین بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے اس کے کاروبار کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، اور آج تک ہم بھی اسی چیز پہ عمل کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے کم ریٹ دیا جائے تو کسٹمر زیادہ آتا ہے۔ اس کا یہ آئیڈیا دوستو کامیاب ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے یورپ میں اس کی ڈیوٹی فری شاپس پھیل گئی۔ دوستو ڈیوٹی فری شاپس پھیل گئی، اس کی نیت اچھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب کو کیا ہوا ہے، چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، ان سب کو رزق ملنا ہے، اور اس کی جو محنت ہے اس کو وہ ملنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قدرت نے اس کا ہاتھ تھام لیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ترقی کرتا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا جو ٹرن اوور تھا سال کا، جو اس کا منافع تھا دوستو، منافع اس کا $300 ملین تک پہنچ گیا۔ $300 ملین دوستو، $300 ملین ایسی رقم ہے جو ہمیں آئی ایم ایف پاکستان کو جو قرض دیتا ہے ادارہ IMF، اگر اس سے ہمیں قرض چاہیے ہوتا ہے تو اس کی ہم منتیں سماجتیں کرتے ہیں، ہمارے حکمران وہاں جا کے ایڑیاں رگڑتے ہیں، پھر جا کے وہ کہیں $300 ملین ہمیں دیتے ہیں، اور اس شخص نے $800 بلین لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیے۔ اتنا خرچ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا پہلا جو ٹرن اوور تھا کچھ عرصے میں اس کا ہو گیا تقریباً $300 ملین کا۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اس نے اپنے مقصد کو بڑھایا، اور جو چیریٹی ادارے تھے، جو NGOs تھی، اس پہ اس نے جو ہے نا خیرات دینی شروع کر دی، مطلب کہ یہ بانٹنا شروع کر دیا جو اپنا پیسہ کمایا ہوا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے تو وہ میں بالکل خالی ہاتھ جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے بانٹنا شروع کر دیا، لیکن
یہ اس ادارے کو پیسے اس شرط پہ دیتا تھا کہ اس کا نام نہیں آئے گا، چیک فینی کا نام کہیں بھی نہیں آئے، اس کا کہیں بھی نہیں آئے گا، اور اس شرط پہ وہ ادارہ اس سے پیسے لیتا تھا۔ بہت ہی جدوجہد کے بعد، کوشش کے بعد، امریکہ کے ایک ادارے نے اس کا پتہ لگا لیا کہ یہ جو ہمارے اداروں کو جو رقم ملتی ہے خیرات کے طور پر، جس پہ ہمارے ادارے چل رہے ہیں، وہ چیک فینی دیتا ہے، اور یہ جیمز بانڈ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ 90 سالہ بزرگ، مطلب اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوتا چلا گیا، اور یہ جیمز بانڈ کے نام سے مشہور۔ دوستو، چیک فینی نے اپنی تعلیم کارنل یونیورسٹی سے حاصل کی تھی، تو کچھ عرصہ بعد جب یہ بہت امیر ہو گیا تو اس نے محسوس کیا کہ یونیورسٹی کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو اس نے $1 بلین وہاں خرچ کر دیے۔ تو اس کے بعد جو چیک فینی کا خاندان تھا، اس نے آئرلینڈ سے امریکہ کو ہجرت کی تھی، تو یہ اپنی جنم بھومی پہ دوبارہ واپس گیا۔ اس نے وہاں آئرلینڈ آرمی نے جو فساد برپا کیے ہوئے تھے، اس نے وہاں بے تحاشا دولت خرچ کی اور وہاں امن کیا۔ 2011 میں دنیا کے 15 امیر ترین لوگوں میں ایک معاہدہ طے پایا جس کا نام دی گیونگ پلیج تھا، مطلب کہ جب ہم 15 دنیا سے جائیں گے تو اپنی دولت جو ہے وہ انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے خرچ کر دیں گے۔ اس میں بل گیٹس بھی شامل تھا، اور دوستو بل گیٹس نے اس وقت یہ ان 15 لوگوں میں بیٹھ کر کہا تھا کہ اگر میرا کوئی ہیرو اس دنیا میں ہے، بل گیٹس نے کہا تھا کہ اگر میرا کوئی ہیرو اس دنیا میں ہے تو وہ چیک فینی ہے۔ دوستو، یہ اس 15 لوگوں میں سے بہت ہی افسوس کی بات ہے کوئی مسلمان نہیں تھا، حالانکہ برونائی کا بادشاہ، ٹھیک ہے، مشرق وسطیٰ کے یہ دبئی کے شہزادے، سعودی عرب کے فرما بردار شہزادے، سارے مطلب ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، اور یہ بھی جو تھا یہ کافروں کے حصے میں چلا گیا، یہ اعزاز بھی کافروں کے حصے میں چلا گیا کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کچھ سوچا۔ تو اب چیک فینی کی یہ حالت ہے، مطلب اس نے بے تحاشا دولت خرچ کر دی، وہ چپ کر کے اپنے کاموں میں مگن رہا، اس نے ساری دولت فلاح بہبود کے لیے خرچ کر دی۔ اب وہ فرانسسکو میں رہتا ہے کرائے کے فلیٹ میں، اب اس کے ہاتھ میں کوئی رول ایکس نہیں ہے بلکہ $10 کی ایک گھڑی ہے عام جو وقت دکھاتی ہے۔ اب وہ کسی اچھے بریف کیس میں اپنے کاغذ نہیں لے کے جاتا، وہ ایک تھیلے میں اپنے سارے کاغذ لے کے جاتا ہے، تو لیکن اس کو سکون ہے، وہ سکون میں ہے، مطلب اس میں بے سکونی نہیں ہے۔ دوستو، اگر ہم یہ سوچیں تو پاکستان میں اگر ہم اپنی بات کریں تو پاکستان کے جو 15 امیر ترین لوگ ہیں انہوں نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا؟ ہمارے صنعت کار ہیں، ہمارے بزنس مین ہیں، ریئل اسٹیٹ کے بہت بڑے نام ہیں، ملک ریاض، مطلب بہت بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ انہوں نے کیوں نہیں ایسا معاہدہ کیا؟ مطلب کہ ہم کو دولت ایسی اتنی پیاری ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کا جو نصاب ہے، جو قرآن ہے، حدیث ہے، اس میں تو یہ آتا ہے کہ دنیا یہ فانی ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں لوگ مطلب اتنی ان کو دولت پیاری ہے کہ یہ وہ معاہدہ نہیں کر سکتے جو ایک کافر نے معاہدہ کر دیا، جس کے لیے اس نے جدوجہد کی۔ تو میں مانتا ہوں مطلب اگر یہ ایسا کام کر دیں تو پاکستان میں غربا بچے ہی نہیں۔ آج تک پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف لوٹا ہے، کھایا ہے۔ تو سیاستدانوں کی تو بات چھوڑیے، جو کاروباری لوگ ہیں بڑے بڑے، وہی یہ زکوٰۃ مطلب ہو سکتا ہے لیکن تقریباً زکوٰۃ بھی ہمارے ملک سے پوری نہیں نکلتی جو ہم پہ فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بس وہ ایک چیک فینی جیسا بندہ چاہیے جو مسلمان ہو اور جو ہمارے ملک کو آگے لے کے چل سکے۔ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے دیجیے گا ویڈیو کے متعلق کہ یہ کیسی تھی، کیسی لگی آپ کو۔ تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ اچھی ویڈیوز لے کے آئیں گے۔ تو ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی صرف انسانیت کے لیے۔